نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تمام نیک کاموں اور قولی و فعلی عبادتوں میں اور تمام ظاہری اور باطنی حالتوں میں اخلاص اور نیت کا موجود ہونا از حد ضروری ہے۔ خدا پرستی اور عبادت کی قبولیت کا تمام تر مدار صرف اخلاص اور نیت کی موجودگی پر ہے۔ چنانچہ ریا اور شہرت کی غرض سے یا کسی بھی اور دنیاوی غرض سے کسی بھی نیک کام کرنے کو محققین نے شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ ایمان اور اسلام بھی اگر محض ریاکاری، شہرت طلبی یا کسی اور دنیاوی غرض کے لیے ہو تو معتبر نہیں، اور اس کو شریعت میں نفاق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل خیر اور عبادت حتیٰ کہ ایمان بھی اسی وقت معتبر اور مقبول ہوتا ہے جب کہ وہ محض اللہ کے لیے ہو، اور یہی اخلاص، خدا پرستی اور عبادت خداوندی کی روح اور سب سے مقدم شرط ہے۔ اخلاص کی پہچان یہ ہے، محققین نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے تحت عبادات اور اطاعت کو ریاکاری اور نفسانی خواہشات سے محفوظ ہونے کی علامت اخفاء کو قرار دیا ہے۔ شرعی ضرورت کے بغیر اپنی عبادت اور اطاعت کو لوگوں سے چھپانا اور ظاہر نہ کرنا، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ واقعتاً صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی عبادت و اطاعت کا حتی الامکان کسی کو پتہ نہ چلنے دیں۔ اگر کسی طرح لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کو اس پر افسوس ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات شرعی حدود میں رہ کر وہ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل سے وہ خیال نکل جائے۔ مثلا اگر کسی اللہ کے مخلص بندے کے متعلق ظہور ہو جائے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو وہ چند روز کے لیے اس نفل عبادت کو یا ترک کر دیتا ہے یا کسی اور وقت میں ادا کر لیتا ہے۔ یہی حال نیت کا ہے کہ اگر نیت اور قصد و ارادہ کے بغیر حسب عادت یا اتفاقاً کوئی بھی عمل خیر انسان کر لے تو اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ اس کے برعکس اگر حسب عادت کیے جانے والے اچھے کام بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے کرے گا تو وہ بھی عبادت بن جائیں گے۔ مثلا انسان بھوک لگنے پر سنت کے مطابق کھانا کھائے، اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو، اسی لیے میں یہ کھانا کھاتا ہوں، تو وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور اگر بغیر نیت اور قصد و ارادہ کے حسب عادت وضو کر کے بے خیالی میں نماز بھی پڑھ لے گا اور دھیان کسی اور طرف لگا رہے گا تو اس وضو اور نماز پر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ غرض عادت اور عبادت میں فرق اور حد فاصل نیت ہے۔ نیت اگر ہو تو عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، اور اگر نیت نہ ہو تو عبادت بھی عادت بن جاتی ہے اور انسان اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوم و صلات یعنی نماز روزہ کے پابند لوگوں کے اندر بھی روزہ اور نماز کے وہ اثرات اور برکات نظر نہیں آتے جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا نماز کا ایک مخصوص اثر قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور فحش اور برے کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، بے تحاشا ظلم اور حق تلفیاں کرتے ہیں،
اور ان کے علاوہ طرح طرح کے حرام اور ممنوع کام کرتے ہیں اور نمازی کے نمازی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا بات ہے کہ نماز کا وہ اثر مرتب نہیں ہوتا جس کی خبر قرآن نے دی ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہ نماز وہ نماز ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ اس لیے اول تو ہماری ان نمازوں میں وہ خلوص ہی نہیں ہوتا جو بندگی کا تقاضا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و مطلوب ہے۔ دوسرے یہ کہ ہماری توجہ نماز اور عبادت کی طرف عموماً ہوتی ہی نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے مناجات کر رہے ہیں۔ ہمارا دھیان اور خیال خدا اور نماز کی بجائے نامعلوم کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ اگر نماز پڑھ چکنے کے بعد ہم سے دریافت کیا جائے کہ امام صاحب نے یا خود ہم نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں، تو یا تو ہم بتلا ہی نہیں سکیں گے یا بہت زیادہ سوچ بچار غور و فکر کرنے کے بعد بتلا سکیں گے۔ حالانکہ حدیث میں صاف اور واضح لفظوں میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک غافل اور بے خبر دل والے کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ ماعون کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ ہلاکت اور بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل اور بے پرواہ ہیں، جو محض دکھلاوا کرتے ہیں۔ یہی حال ہماری اور تمام عبادتوں کا ہے کہ ہمیں ان کی عادت پڑ چکی ہے۔ جیسے اور بہت سے کام حسب عادت کر لیتے ہیں، ایسے ہی نماز بھی حسب عادت پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی حسب عادت رکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نماز روزہ میں وہ اثر نہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ذرا سوچئے ہم کتنے بڑے خسارے میں جا رہے ہیں۔ اس لیے سب سے مقدم اور ضروری چیز جس سے ہم محروم ہیں اور ہمیں پہلی فرصت میں جسے حاصل کرنا چاہیے وہ یہی حقیقی اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ نیت اور عبادت کا قصد و ارادہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔